کیوں؟ ہمارے اعمال جو ہیں نا فساد نیت کا شکار ہیں، کم سے کم اس فقیر کے، آپ کے نہ ہوں گے، اس فقیر کے فساد نیت کا شکار ہیں۔ فساد نیت سے کیا مراد ہے؟ اخلاص نہیں ہے، اعمال تو ہیں، اخلاص نہیں ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے عمل کے ساتھ۔ اور یہ اخلاص والا معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے، اس لیے فقیر بار بار آپ لوگوں سے محفلوں میں بات کرتا ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک قاری صاحب روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھ کے۔ ایک دن تلاوت کر رہے تھے تو صبح کے ٹائم دودھ والے آتے نا، تو دودھ والا آ گیا، دودھ والا وہاں سے گزر رہا تھا، تو قاری صاحب نے اپنی آواز کو تھوڑا سا اور اونچا کر دیا، دودھ والا بھی سنتا ہوا نکل گیا۔ اس دوران تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، اور ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ لکھو اس نے یہ آیت پڑھی، اس کا ثواب لکھو، یہ آیت پڑھی، اس کا ثواب لکھو، یہ آیت پڑھی، اس کا ثواب لکھو۔ اور پھر بیچ میں سے کچھ آیتیں چھوڑ کے اور اگلی آیت پہ چلا گیا اور کہا کہ اب ان آیتوں کا ثواب لکھو، اس نے یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو میں فوراً بول پڑا ان سے کہ یہ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، میں نے یہ بھی تو پڑھی تھی، آگے والی لکھ رہے ہو، پیچھے والی لکھ رہے ہو، میں نے بیچ میں بھی تو پڑھا تھا، میں نے یہ والی آیتیں پڑھی تھی، یہ بھی تو لکھو، اس کا ثواب بھی تو لکھو۔ تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے اگلی آیتیں جب پڑھی خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، آپ نے آخر والی پڑھی خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، وہ جو درمیان والی تھی نا، جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے وہ دودھ والا آیا تھا، وہ آپ نے دودھ والے کو سنانے کے لیے آواز اونچی کی تھی کہ وہ سنے کہ میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سن لیا دودھ والے نے، اب اجر بھی دودھ والا دے گا۔ جو کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کا اجر اللہ دے گا، وہ ہم لکھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ نے دودھ والے کو سنانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کیا نا، کہ سن کے جائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن بھی وہ پڑھتے ہیں جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہماری تمام تر عبادات اللہ کے فضل و کرم پر منحصر ہیں، چاہے وہ رات دن کی عبادت ہو، رمضان شریف کے روزے ہوں، حج و زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا مرون ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اعمال کے اندر جو اخلاص کی نعمت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، عمل چھوٹا بڑا ہونے سے قبول نہیں ہوتا، اخلاص کی وجہ سے قبول کیا جاتا ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے۔ تو اپنے اعمال کے اندر آج کی ہماری جو نشست ہے، تربیت نشست جو ہے 11ویں شے کے حوالے سے، کہ حضور غوث اعظم نے ہماری جو تربیت کی ہے، اللہ والوں نے جو ہماری تربیت ہمیں تعلیم دی ہے، پہنچائی ہم تک، وہ کیا کہ یہ 11ویں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ جو ہیں وہ ہماری جو فساد نیت کا شکار ہیں، وہ ہمارے اعمال صالحہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔ ہم اس طرف توجہ دیں، جو بھی عمل کریں، بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آج ایک اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے اس فقیر سے کہا کہ آپ اپنے پیروں کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، آپ اپنے مرشد کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، مخلص ہو کے چلتے ہیں، اس وجہ سے آپ پر ہی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ کیا بولا؟ آپ اپنے مرشدوں کے ساتھ سچے ہیں، مخلص ہیں، آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ پہ مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس فقیر نے ان سے عرض کیا کہ حضور بات یہ کہ ہمارا یہ اخلاص اور ہماری محبت یہ بھی مرشدوں کی کرم نوازی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں دعوی محبت ہے ہی نہیں۔ پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے، اس فقیر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دعوی محبت نہیں ہے، اس فقیر کو نہیں،
یہ فقیر دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، کیوں کہ اگر کروں گا تو جھوٹا ہوں گا۔ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کے ایسے ہوتے ہیں، وہ محبت کرنے والے تو عاشق کہلاتے ہیں۔ عاشق پھر تو سن کی بازی لگاتے ہیں، ہمیں تو ہر طرف ہر کسی کی فکریں لگی پڑی ہیں۔ تو دعویٰ وہ کرے جو پورا اترے۔ ہاں یہ جو ہمیں جس کام سے لگا کے رکھا ہوا ہے، جس سے لگتا ہے کہ ہاں یہ محبت رسولی کی جھلکیاں ہیں، تو یہ جو ہمیں جو ہم کام کر نہیں رہے، یہ وہ کام لے رہے ہیں تو انہی کی مہربانی ہے نا۔ تو مہربانی تو مدینے والے کی ہوئی، ہم نے کون سا کمال کیا؟ اگر ہم کچھ ٹوٹا پوٹا کر بھی رہے تو ان کی مہربانی کے اپنے ہمیں لگا کے رکھا ہوا ہے، یاد میں اس نے ہمیں اپنی لگا رکھا ہے، ہم نہیں کر رہے، اس نے ہمیں اپنی یاد میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہوتی تو ہم بھی یہ ٹائم کہیں باہر گزار رہے ہوتے۔ آخر